خواتین حضرات، ہمارے پہلے مہمان غازی ہیں نائب صوبیدار طارق عزیز، جن کا تعلق ضلع سانگڑ کی تحصیل ٹنڈو آدم سے ہے۔ ان کی یونٹ 4FF 2018 میں خیبر ایجنسی میں تعینات تھی، جہاں انہیں پاک افغان سرحد پر باڑ لگانے والے افراد کی حفاظت پر مامور کیا گیا تھا، اور اس مارکے میں ان کی ایک آنکھ کی بینائی بھی ضائع ہو گئی۔ بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے گا نائب صوبیدار طارق عزیز۔ السلام علیکم صوبیدار صاحب۔ وعلیکم السلام۔ خواتین و حضرات، یہاں یہ بتاتے چلیں کہ پاک افغان انٹرنیشنل بارڈر پہ باڑ لگانے کا عمل پاکستان کی امن و سلامتی کے لیے بہت ہی اہم اور ضروری تھا، اور اس عمل میں افواج پاکستان کی راہ میں بے شمار رکاوٹیں تھیں۔ شرپسند افراد اس میں لگاتار حملے کرتے تھے، جس میں افواج پاکستان نے قیمتی جانوں کا نذرانہ دیا۔ صوبیدار صاحب، 2018 میں اسی طرح کے ایک فینسنگ مشن کی حفاظت پہ آپ مامور تھے اور حملہ ہوا۔ حملہ شدید تھا، آپ بہت زخمی ہوئے مگر ڈٹے رہے، اور اس اثنا میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی ایک آنکھ کی بینائی بھی چلی گئی۔ ہمیں اس واقعے کے بارے میں کچھ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ 2018 قرم ایجنسی افغان بارڈر پہ ہمیں سیکورٹی کے لیے تعینات کیا گیا تھا، 15 اپریل 2018 صبح 5 بجے ہم نے تعین کردہ جگہ جہاں فینسنگ کرنا تھی پوزیشن سنبھال لی۔ اس دوران بارڈر پار سے تقریباً 400 مسلح افراد نے 3 اطراف سے شدید حملہ کر دیا۔ اس دوران میرے ایک ساتھی لاسنائک حاجی خان، جس کو سر میں گولی لگی اور وہ شہید ہو گئے، اس کو اٹھاتے ہوئے میرے ایک اور ساتھی حوالدار مختار، جس کو چھاتی میں گولی لگی اور وہ بھی شہید ہوئے۔ اس دوران ہم مؤثر فائر کرتے رہے اور دشمن کی پیش قدمی کو روکے رکھا، مگر شدید فائرنگ کے دوران ایک گولی میری آنکھ پر لگی اور دوسری بازو پر لگی اور میں زخمی ہو گیا، مگر ہم زخمی تھے اس لیے پھر بھی لڑتے رہے اور دشمن کو شدید نقصان پہنچایا۔ اس سے دشمن کے ہم نے 43 افراد کو ہلاک کیا۔ باڑ لگاتے ہوئے ایسے واقعات مسلسل ہوتے رہے، مگر ہم نے باڑ کا کام جاری رکھا اور بارڈر کو محفوظ کیا، اور الحمدللہ آج بارڈر محفوظ ہے۔ مشکل سوال ہے میرے لیے، یہ سوال پوچھنا بھی ایک مشکل عمل ہے، مگر یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کے طفیل، آپ کے جو احساسات ہیں وہ قوم تک پہنچیں، تاکہ قوم یہ جان سکے، خاص طور پر جیسا کہ بھی آپ نے اپنے ساتھیوں کا ذکر کیا، چونکہ اس وردی کے پیچھے ایک جیتا جاگتا انسان بھی ہوتا ہے، وہ ساتھی جن کے ساتھ دن رات کا اٹھنا بیٹھنا ہو، جینا مرنا ہو، دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرنا ہو، جب وہ ساتھی شہید ہو جائے یا شدید زخمی ہو جائے تو آپ کے کیا احساسات تھے، کیا احساسات ہوتے ہیں اس وقت؟ سر دیکھیں، فوج ہمارا دوسرا گھر ہوتا ہے۔ میرے ساتھی جو بچھڑ گئے آج بھی میرے دل میں، آج بھی ان کو اٹھتے بیٹھتے میں یاد کرتا ہوں۔ اس دوران میرے 2 ساتھی اور بھی شہید ہوئے، سپاہی گلزار اور سپاہی عمران، جن کا تعلق گھوٹکی سے تھا۔ میرے شہید ساتھیوں کے چند واقعات ہیں جن میں سے ایک آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ضرور، جو حوالدار مختار سے متعلق ہے۔ شام کو جب ہم آپریشن کی تیاری کر رہے تھے تو مختار نئی وردی پہن کر آیا، تو میں نے ان سے کہا یار آپ نے نئی وردی کیوں ڈالی ہے، ہم نے 3 دن گزارنے ہیں تو یہ خراب ہو جائے گی۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ وردی فوجی کے لیے کفن ہوتی ہے اور مجھے نیا کفن پسند ہے۔ تو اگلی صبح وہی وردی اس کا کفن ثابت ہوئی اور وہ شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ صوبیدار صاحب، ہمارے شہداء کے خون سے ہی وہ دیپ جل رہے ہیں جس میں ہمارا مستقبل تابناک ہے، لیکن میں یہاں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گی کہ اس مارکے میں، فرض کی راہ میں، آپ کی ایک آنکھ کی بینائی چلی گئی، اس بہت ہی ذاتی نقصان پہ کوئی ملال، کوئی افسوس ہے آپ کو؟ میڈم، آنکھ تو بہت چھوٹی چیز ہے، اس ملک کی خاطر اگر مجھے آخری خون کا قطرہ بھی بہانا پڑتا تو میں تیار تھا، تیار ہوں اور تیار رہوں گا انشاءاللہ۔ خواتین و حضرات، جو قوم
جس قوم کے جانباز دلیر اپنا تن من دھن لٹانے کے لیے تیار ہوں، اس قوم کو کون شکست دے سکتا ہے؟ بہت بہت شکریہ صوبیدار صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ شکریہ۔ دشمن نے کئی روپ بدلے اور یقیناً ہم نے دیکھا کہ انتہا پسندی، دہشت گردی کی افریط پہ قابو پانا کتنا مشکل تھا، اور یقیناً اس میں ہماری تمام سیکیورٹی فورسز کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، خصوصاً ہماری پولیس کی، جنہوں نے معصوم شہریوں کی زندگیوں کو محفوظ بنایا اور یقیناً امن و امان کے قیام میں ایک بہت میجر کنٹریبیوشن دی۔ اب میں دعوت دوں گی ایک ایسی شخصیت کو جنہوں نے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں بے پناہ کنٹریبیوٹ کیا ہے، اور آپ کی انہی خدمات کے صلے میں مارچ 2017 میں آپ کو ہلال شجاعت سے بھی نوازا گیا۔ 2014 سے لے کے 2017 تک کا وہ وقت، وہ تکلیف دہ باب جب ہم نے 10 سے زائد خودکش دھماکے دیکھے لاہور شہر میں، جس میں واگا بارڈر کا دھماکہ شامل ہے، گلشن اقبال پارک شامل ہے، مال روڈ کا دھماکہ شامل ہے، ان سب کا سد باب کیا۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں استقبال کیجئے انسپیکٹر جنرل پولیس بلوچستان محمد طاہر رائے، ہلال شجاعت۔ السلام علیکم رائے صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سر، بحیثیت پاکستانی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی پر پاکستانی افواج کے ساتھ ساتھ ہماری پولیس نے بھی اس میں بہت قربانیاں دی ہیں اور ملک میں امن بحال کرنے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے۔ اور رائے صاحب، آپ نے ذاتی حیثیت میں بھی صوبے پنجاب میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کئی مارکوں میں حصہ لیا، اور پھر خاص طور پہ جو CTD ہے ہمارا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، اس کے قیام میں اور اسے آگے بڑھانے میں آپ نے انتہائی اہم اور کلیدی کردار ادا کیا۔ آج کل آپ بلوچستان میں تعینات ہیں۔ میں چاہوں گا کہ بطور ایک سینئر پولیس آفیسر آپ پاکستان پولیس کی قربانیوں اور کامیابیوں کے بارے میں ہمیں اور قوم کو آگاہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2014 میں دہشت گردی پاکستان میں عروج پہ تھی اور قوم کا مرال بہت گرا ہوا تھا، اور ہم لوگ آپس میں ڈسکشن کرتے تھے کہ کب قوم ایک ہوگی اور کم اس دہشت گردی کے خلاف جنگ کو اکٹھے ہو کے لڑیں گے۔ پھر APS پشاور کی ٹریجڈی ہوئی اور اس ٹریجڈی کے نتیجے میں قوم متحد ہو گئی۔ انہی دنوں مجھے چیف منسٹر صاحب نے بلایا اور کہا کہ ہم آپ کو CTD پنجاب کی کمان دینا چاہتے ہیں، تو میں نے اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھا اور یہ اعزاز لے کے میں نکلا، اور میں نے پنجاب پولیس میں آفسرز کو دعوت دی کہ کون کون اس ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لیے ہمارا ساتھ دے گا۔ تو سینکڑوں آفسر جوان آ گئے اور انہوں نے CTD جوائن کر لی۔ اب میرا ڈوئل ٹاسک تھا، CTD کو بھی آرگنائز کرنا تھا اور ساتھ میں آپریشن بھی کرنے تھے۔ الحمدللہ ہم نے سب سے پہلے CTD کو ماڈرن لائنز پہ ٹریننگ دی، اور اس کے بعد آپریشن رد الفساد آ گیا 2017 میں۔ ہم نے اس کے ساتھ ڈو ٹیل کیا اور پھر وہ آپریشن لانچ کیے۔ قوم نے دیکھا کہ الحمدللہ ہم نے پاکستان میں دہشت گردی کی کمر توڑ دی، اور پاکستان آج دنیا میں ایک کیس سٹڈی کے طور پہ پڑھایا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ یہ وہ قوم ہے جس نے دہشت گردی کی کمر توڑی ہے۔ جبکہ 3 ملکوں کے میں نام لوں گا جن کو یہ چیز پیش آئی اور وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ اس میں یمن ہے، اس میں ملک شام ہے، اور اس میں عراق ہے۔ مگر پاکستانی قوم ایسی ہے الحمدللہ کہ ہم سب نے مل کے یہاں پہ دہشت گردی کو شکست دی ہے، اور آج پاکستان ایک محفوظ ملک ہے۔ آئیے صاحب، یہاں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ جنگوں کی نوعیت بھی بدل رہی ہے۔ آج بحیثیت قوم ہمیں سامنا ہے 5G وار کا، ہائیبرڈ وار کا، اور موجودہ جنگوں میں ذہن اور سوچ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دشمن طاقتیں سائبر ورلڈ کو میدان جنگ بنائے ہوئے ہیں، اور بالخصوص ہماری نوجوان نسل کو نشانہ بنا رہی ہیں، ان میں انتہا پسندی کو، ریڈیکلائزیشن کو فروغ دے رہی ہیں۔ آپ نے سائبر وار میں بھی نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں، ہمیں کچھ اس بدلتے ہوئے میدان جنگ کے بارے میں بتائیے۔ دیکھیں، اس زمانے میں آج کل
जो पाकिस्तान मुखालिफ एजेंसीज़ हैं और जो दहशतगर्द तंजीमें हैं वो सोशल मीडिया को बहुत यूज़ कर रही हैं और उसको यूज़ करके वो रिक्रूटमेंट करती हैं, हमारी यूथ को रेडिकलाइज करती हैं और फंडिंग कलेक्ट करती हैं। हमने ये ऑब्ज़र्व किया 2018 में और उसके बाद हमने काउंटर साइबर टेररिज्म विंग बनाया CTD पंजाब में और फिर उसको पूरे पाकिस्तान में फैलाया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसमें 500 ऑफिसर ट्रेन करके लगाए जिसमें 100 फीमेल ऑफिसर्स हैं और फिर हमने देखा कि पिछले 3 सालों में हमने 70,000 वेबसाइट्स और ऐसे पेजेस को PTA के ज़रिए ब्लॉक करवाया जो जहर फैला रही थी, जो हमारी यूथ को रेडिकलाइज कर रही थी और जो लोगों को दहशतगर्दी पे उकसा रही थी। उसके बाद हमने 60 ऐसे साइबर दहशतगर्दों को पकड़ा और उनका ट्रायल कराया और उनको अदालतों से सज़ाएं करवाईं जो हमारी यूथ को दहशतगर्दी पे उकसा रहे थे। और आज जब ये हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान गई है तो हम वहाँ पे बहुत अच्छा काम एजेंसीज़ ने किया है, जितनी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, पुलिस हैं। अब हमारा टास्क है वहाँ इस काम को आगे बढ़ाना और आगे बढ़ा के काम को मुकम्मल करना। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह थोड़े ही अरसे में बलूचिस्तान भी दूसरे सूबों की तरह उतना ही पुरअमन होगा इंशाअल्लाह जितने के दूसरे सूबे पुरअमन हैं और ये पाकिस्तान के साथ उसी स्पीड पे तरक्की करेगा जिस तरह के दूसरे सूबे तरक्की कर रहे हैं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आई साहब, कौम को बजा तौर पर आप पर नाज है, आप पर फख्र है। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।